اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کے آن لائن پروگرام کے سلسلے میں میں مسز عادیہ شہاب جماعت دہم کے طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، اس ہفتے ہم سبق پرستان کی شہزادی کا مطالعہ کریں گے جو جناب اشرف صبوحی کا تحریر کردہ ہے۔ اسلوب نگارش کی وجہ سے ہم اسے داستانوی ادب میں شمار کرتے ہیں۔ یہ سبق اشرف صبوحی کی تصنیف دہلی کی چند عجیب ہستیاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ہفتے اردو قواعد میں سے ارکان تشبیہ اور ذو معنی الفاظ کا بھی مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، سبق پڑھنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ صنف نثر داستان سے واقف ہو چکے ہوں گے، اہم داستانوں اور ان کے مصنفین کے بارے میں جان جائیں گے اور اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب پر اظہار خیال کر سکیں گے، اور سبق سمجھنے کے بعد پڑھنے کے بعد سبق سے متعلق معروضی اور مشقی سوالات کے انفرادی طور پر جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نثر پارے کی تشریح بھی کر لیں گے۔ نثر کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کہ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ، سوانح، سفر نامہ، مکتوب نگاری وغیرہ، لیکن ان تمام اصناف میں قدیم ترین صنف داستان ہے۔ داستان سے مراد حکایت، قصہ یا کہانی کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں داستان سے مراد ایسی کہانی ہے جو مافوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو۔ یہ کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے۔ داستان میں بہت سے قصے اور کہانیاں ایک کے بعد ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک قصہ ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ داستان ایک دلچسپ صنف ہے۔ اکثر نقاد میر عطا حسین شاد کی داستان نو طرز مرصع کو اولین داستان کہتے ہیں، یعنی جو ہمیں سب سے پہلی داستان ملتی ہے وہ عطا حسین شاد کی نو طرز مرصع، یہ داستان کا نام ہے، یہ ہمیں ملتی ہے۔ اردو ادب اور زبان کی نشو و نما میں داستانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ داستانیں بہت مشہور تھیں اور بہت بڑے بڑے داستان نگاروں نے داستانیں لکھی، جیسے کہ میر عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، میر امن دہلوی کی باغ و بہار، انشاء اللہ خان انشا کی رانی کیتلی، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب۔ یہ بہت مشہور داستانیں ہیں اور یہ بہت مشہور مصنفین ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے نام اور ان کی داستانوں کے نام ازبر کر لیں، کیونکہ یہ معروضی سوالات میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ اشرف صبوحی 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اصلی نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا، یعنی جس نام سے لکھتے تھے وہ اشرف صبوحی تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ محکمہ ڈاک اور محکمہ تار میں ملازم رہے، پھر بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے بھی وابستگی اختیار کی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان، خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور ان کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے درجن بھر کہانیوں کی کتابیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دہلی کی چند عجیب ہستیاں، جس میں سے ہمارا ہی سبق لیا گیا ہے، غبار کارواں، جھروکے، سلفی اور بنداسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ اشرف صبوحی کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دہلی کے روزمرہ اور محاورات کا نہایت عمدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ طلبہ، اس سبق میں آپ کو بہت سے محاورات ملیں گے، بہت سے نامانوس اور اجنبی الفاظ ملیں گے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لغت کی مدد لیں، ان تمام الفاظ پر کو انڈرلائن کریں، خط کشید کریں اور ان کو لغت سے تلاش کریں۔ جب تک آپ ان کے صحیح معنی تلاش نہیں کریں گے، آپ پر عبارت واضح نہیں ہوں گے۔ چند الفاظ آپ کی مدد کے لیے دیے گئے ہیں، جیسے کہ پرستان، پریوں کی رہنے کی جگہ، گرویدہ، کسی کا ہو جانا، کان پکڑنا، توبہ کرنا، مرہٹہ گردی، مرہٹوں کا حملہ، بیاہی، شادی شدہ۔ اب یہ خاص
دہلی کا محاورہ ہے جو کہ ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے: بہتری، کافی، بے دھڑک، بے خوف۔ مزید دیکھیے: اول شروع میں، چراغ جھلکنا، چراغ روشن کرنا، آپ بیتی، اپنے آپ پر گزرنا، بکر گدھا، بکرے اور گدھے کا امتزاج۔ یہ وہ ایک سواری جو لینے آئی تھی، وہ دراصل اس نے کہا یہ بکر گدھا ہے، یعنی بکرے اور گدھے کا امتزاج۔ محاورات دیکھیے: آنسو بھرانا، پریشان ہو جانا، سر دھننا، غور و فکر کرنا، قطر بیونت کرنا کا، سینے پرونے کا سامان جو ہوتا ہے، اور ٹھسے سے، مزے سے، بڑے یعنی روب سے، منہ بسورنا، ناراض ہونا، بگڑ بیٹھنا، ناراض ہونا، یہ سب محاورات ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ سبق بہت طویل ہے اور بہرحال داستان کا حصہ ہے، تو داستان کی تو خوبی ہے کہ وہ طویل ہی ہوتی ہے، اور اس کی طوالت ہی دراصل اس کی اصل جان ہے۔ واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ ایک واقعے سے دوسرا واقعہ آگے چلتا چلا جاتا ہے اور دلچسپی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے اہم نکات پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ انہیں بھی پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد جب آپ اپنا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ جائے گا۔ سیدانی بھی شریف گھرانے کی بیٹی تھی، بیوہ ہوئی تو مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ مغلانی درزن جو کہ کپڑے سیتی ہے، اور خوب کمایا، نام بھی اور پیسہ بھی۔ بڑھاپا آیا تو کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے پڑوس کے میر صاحب کی بیوی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ سیدانی بھی نے ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، کھانا پکانے کی ترکیبیں اور سلائی کڑھائی کے گر سکھاتی۔ سیدانی بی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پرستان کی سیر کر کے آئی ہیں۔ چنانچہ سردیوں کی ایک شام کو میر صاحب کی بیوی نے اصرار کیا کہ وہ اپنے پرستان کے سفر کی داستان سنائیں۔ پہلے سیدانی بی کا تعارف ہے، کس طرح ان کے حالات خراب ہوئے اور کس طرح وہ میر صاحب کے گھر پہنچی، اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے پرستان کے سفر کی داستان سنائی۔ اب داستان شروع ہوتی ہے، پھر وہ قصہ سناتی ہیں کہ کس طرح وہ پہلے تو خود نہیں جاتی تھی، لیکن پہلے زبردستی گئیں اور بعد میں خوشی خوشی گئیں، اور ظاہری بات ہے جب مرضی سے تو نہیں گئی تھی۔ کہا کہ قلعے سے واپسی پہ کسی نے آواز دی کہ بادشاہ نے بلوایا ہے، اور جھٹ پالکی میں بیٹھی اور پتہ چلا پالکی جو تھی وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس میں بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کس طرح وہ خوف زدہ ہوئی، کون انہیں لینے آیا تھا، جن لینے آئے تھے، کس طرح کی سواری تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر میں محلات دکھائی دینے لگے، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اب ظاہری بات ہے پرستان ہے تو وہ اب بتایا گیا آپ کو کہ داستان ہے تو مافوق الفطرت عناصر ضرور ہوں گے، وہ تمام چیزیں جو فطرت سے بڑھ کر ہیں، وہ جن، بھوت، پریاں، تمام چیزیں ایسی جو کہ جن کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ ایک بادشاہ اور ایک پری جو تھی وہ بادشاہ اور بیگم بادشاہ کے پاس لے گئی، اور جو یاقوت کے تخت پر بیٹھے تھے، اتنا قیمتی پتھر اور اس کا پورا تخت بنا ہوا تھا۔ دسترخوان سجایا گیا تو اس پر ایک ایک بالشت کے پودے تھے، اور جس چیز کا تصور کرو وہی ذائقہ محسوس ہوتا، یعنی جو چیز کھاتے اس میں جو چیز سوچ کر تصور کرتے وہی محسوس ہوتا، اور ایک پھل توڑتے تو اس کی جگہ دوسرا نمودار ہو جاتا۔ دن رات کا کوئی تصور نہ تھا، یعنی اس سے چاہا کہ میں بعد میں رات نہ ہو جائے، جلدی کام کروں، تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، یہاں رات دن نہیں ہے بلکہ یہاں سویرا ہی رہتا ہے۔ پھر بادشاہ بیگم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور جس کا جہیز چاکنے کے لیے سیدانی بی کو بلایا گیا ہے۔ بہت محنت سے انہوں نے کام کیا، بہت ان کی واہ واہ ہوئی، اور وہ بہت اچھے سے اچھا کام کرتی چلی گئی۔ کام ختم ہوا تو انعامات سے نوازا گیا۔ واپسی پہ وہ سمجھی گئی یہ سارے پتھر ہیں، مگر گھر آ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جواہرات تھے۔ اور جو عجیب بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ گھر میں ملازمہ نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگ رہی تھی، کھانا جو چڑھا کے گئی تھی وہ پک رہا تھا، اور اس ملازمہ نے پوچھا کہ آپ گئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پھر چلی جاؤں گی، آج میں تھکی ہوئی تھی۔ یعنی وقت کا بھی تصور، وہاں ان کو مہینے لگ گئے، لیکن یہاں پر ابھی وہی وقت جو کہ کھانا چڑھایا تھا وہی نہیں، ابھی تک پکا یا جلا نہیں، یعنی بالکل بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ داستان میں عجیب و غریب بھی ہوتی ہیں اور دلچسپی بھی بے حد ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، ارکان تشریح پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ تشریح کی تعریف کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص صفت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشریح کہلاتا ہے، جیسے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے،
सुहेब शेर की मानंद दिलेर है। अब इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक ये कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक सिफ्त का पाया जाना ज़रूरी है। यानी दोनों में पानी और बर्फ़ है तो दोनों में कोई ऐसी खूबी ज़रूर हो जो कि मुश्तरक हो सके। और दूसरी ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है उसमें ये खूबी या वस्फ ज़्यादा हो। यानी पानी और बर्फ़ का अगर मुवाजना किया जाए तो बर्फ़ में वो खूबी, ठंडक, वो पानी से कहीं ज़्यादा होती है। या सुहेब या शेर का अगर मुवाजना किया जा रहा है तो जिससे तशबीह दी जा रही है उसमें दिलेरी या बहादुरी कई गुना उससे ज़्यादा होगी। अरकान तशबीह, तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए, जैसे कि पहले जो 2 मिसालें दी गई थी उसमें पानी और सुहेब, यानी जिसको दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। मुशब्बा बिह, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जैसे कि बर्फ़ और शेर। मुशब्बा वजह शुबा, तीसरा रुकन है वजह शुबा, वो मुश्तरक सिर्फ जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। पहली मिसाल में ठंडक और दूसरी मिसाल में बहादुरी। गज़ तशबीह, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए। पहली मिसाल में ठंडापन जाहिर करने के लिए तशबीह दी गई और दूसरी में बहादुरी का इजहार करने के लिए तशबीह दी गई। गज़ तशबीह यानी मकसद क्या है तशबीह देने का, तो एक मिसाल में ठंडक जाहिर करने के लिए और दूसरी में बहादुरी। हर्फ तशबीह, वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरह, मानन, जैसा, जैसी, सा वगैरह, यानी वो तमाम अल्फाज जो कि तशबीह देने के लिए ख़ास तौर पे ये तो पहचाने जाते हैं। पहली मिसाल में तरह, यानी हमारे पास जुमला था पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो तरह जो है वो हर्फ तशबीह है। और सुहेब शेर की मानंद दिलेर है, मानंद की तरह, मानंद जो है वो हर्फ तशबीह है। अजीज़ तलबा, पिछली जमातों में आप ज़ुबानी अल्फाज के बारे में पढ़ चुके हैं। मज़ीद दोहराए देते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक होता है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं, और इनमें से एक मानी वाज़ दफ़ा मुज़क्कर जबकि दूसरा मानी जो है वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ 1-2 अल्फाज दिए हुए हैं, हार, शिकस्त, और एक हार वो होता है जो कि ज़ेवर होता है। हार पहना जाता है जबकि शिकस्त तस्लीम की जाती है। यानी एक लफ्ज़ जो है वो हम मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एक हम मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कलम, कलम पेन होता है और कलम से लिखा जाता है। और एक कलम, कलम की शाख होती है, शाख जैसे गुलाब की कलम लगाई गई। और मज़ीद हमारे पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं। आपकी उसमें मश्क में कुछ जुमले हैं, बारिशों से आईने की आब जाती रही। इसमें आब जो है वो ज़ुबानी लफ्ज़ है। आब का मतलब पानी है और आब का मतलब चमक भी है। आईने की चमक जाती रही, यानी आईना जो है वो मांद पड़ गया। सवात में कौन सी कान है। अब कान जो है वो ज़ुबानी लफ्ज़ है। कान एक इंसानी जिस्म का हिस्सा भी है और कान जो है वो जहाँ से धात निकलती है, जिसे अंग्रेज़ी में माइन कहते हैं। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान जिसे कहते हैं जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं उसे भी थान कहते हैं, और थान कपड़ों के गट्ठे को भी कहा जाता है। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार, दार मुकाम को भी कहा जाता है और दार, तख्ता दार भी कहा जाता है जहाँ पे मौत दी जाती है। जहाँ चाह वहाँ राह। चाह जो है वो ज़ुबानी लफ्ज़ है, इसका मतलब कुआं होता है। और एक चाह जो है वो चाहत के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ख्वाहिश के मायने में। ये आपकी मश्की सवालात में से एक सवाल है, सवाल नंबर 7, उसको भी देख लें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये सबक और ये तमाम जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आ जाएगा। और सबक तवील है, उसको ध्यान से पढ़ें और उसमें जहाँ तक मुमकिन है लुगत का इस्तेमाल करें और मुहावरात को ध्यान से करें, तभी आप उस सबक को बेहतर तौर पे पढ़ सकेंगे। शुक्रिया।